تم جانتے ہو کہ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ کون سا ہے؟ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ میں نے 5-7 ایئرپورٹوں کا نام لیا، لیکن ہر نام پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھک کر عرض کیا، سر آپ ہی فرما دیجیے۔ وہ میٹھے لہجے میں بولے، شکاگو کے اوہیر کا شمار دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ سے روزانہ 119 انٹرنیشنل فلائٹس اڑتی ہیں۔ یہ اس وقت دنیا کا 8واں بڑا، جبکہ 2008 تک یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ تھا۔ اس نے 2003 میں شمالی امریکہ کے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے 4 ٹرمینل اور 182 گیٹ ہیں۔ میں نے انہیں ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولے، لیکن کہانی یہ نہیں، کہانی اس ایئرپورٹ کا نام ہے۔ اوہیر ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم تھا۔ اوہیر کا پورا نام بچ اوہیر تھا۔ وہ امریکی فوج میں فائٹر پائلٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی ڈیوٹی ایئر کرافٹ کیریئر لیکسنگٹن پر لگ گئی۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر پیسیفک اوشین میں کھڑا تھا۔ اوہیر اور اس کے دوسرے فائٹر پائلٹس بحری جہاز سے اپنے طیارے اڑاتے تھے، جاپانیوں پر حملے کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ 1941 دسمبر کی ایک شام اوہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑا۔ یہ لوگ ابھی چند میل دور گئے تھے کہ اوہیر نے اپنے سنگل انجن گروومین F-4F طیارے کے فیول کی سوئی دیکھی۔ اس طیارے میں پیٹرول بہت کم تھا۔ اوہیر نے اپنے چیف کو اپنی پوزیشن بتا دی۔ چیف نے اسے فوری طور پر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اوہیر ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف واپس مڑ گیا۔ جب وہ کیریئر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 9 جاپانی طیارے کیریئر پر حملہ آور ہیں اور کیریئر کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی طیارہ موجود نہیں۔ اس صورتحال میں اوہیر کے پاس 2 راستے تھے۔ وہ اکیلا ان تمام جاپانی طیاروں کا مقابلہ کرتا یا پھر وہ اپنی جان بچا کر فرار ہو جاتا۔ اوہیر ایک دلیر شخص تھا، لہٰذا اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاپانی طیاروں پر پل پڑا۔ وہ فضا میں طیاروں پر جھپٹتا، ان پر گولے پھینکتا اور دوسری طرف نکل جاتا۔ وہاں سے واپس پلٹتا اور دشمن طیاروں پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس دوران اس کا بارود ختم ہو گیا۔ اس نے نئی تکنیک سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن کے طیارے پر جھپٹتا اور اسے اپنے طیارے کے پر سے چھیلتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا۔ اس تکنیک کے نتیجے میں دشمن کے مزید 3 طیارے تباہ ہو گئے، جبکہ آخری طیارہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سمندر میں گر گیا۔ اوہیر کیریئر پر اتر آیا۔ اسی اسنا میں اس کے ساتھی پائلٹس واپس آ گئے۔ اوہیر نے انہیں ساری بات بتائی، لیکن ان لوگوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں امریکی فضائیہ کے تمام طیاروں میں کیمرے نصب ہوتے تھے۔ یہ کیمرے آپریشنز کے دوران تصویریں اتارتے رہتے تھے۔ اوہیر اپنے طیارے سے کیمرہ اتار کر لے آیا۔ جب تصویریں بن کر آئیں تو پورے امریکہ میں شور ہو گیا۔ امریکہ کا بچہ بچہ اوہیر زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ حکومت نے فروری 1942 میں اوہیر کو دوسری جنگ عظیم کا پہلا نیوی ACE ایوارڈ دیا، جبکہ 1943 میں اسے امریکن آرمی کے انتہائی شاندار ایوارڈ فلائنگ کراس سے بھی نوازا گیا۔ اوہیر 26 نومبر 1943 میں ایک جنگی مہم پر نکلا۔ اس کا طیارہ دشمن کا نشانہ بنا۔ وہ سمندر میں گرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد امریکی حکومت نے اپنا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس کے نام سے منسوب کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، سر ویلٹن، یہ تو واقعی لاجواب کہانی ہے۔ وہ مسکرائے، نہیں، میں تمہیں اس سے بھی اچھی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا تو وہ بولے، شکاگو میں ایزی ایڈی نام کا ایک وکیل رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ اسے امریکہ کا سارا قانون ازبر تھا۔ وہ شکاگو کا سب سے بڑا اچھا مقرر بھی تھا۔ کیریئر کے آغاز میں اس کی ملاقات الکپون نام کے ایک بدماش سے ہو گئی۔ الکپون شکاگو مافیا کا لارڈ تھا۔ پورا شہر اس سے ڈرتا تھا۔ الکپون نے ایزی ایڈی کو اپنا وکیل نامزد کر دیا۔ پولیس جب بھی الکپون کو پکڑتی، ایزی ایڈی بڑی مہارت سے اسے عدالت سے چھڑا لیتا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر الکپون کو ایزی ایڈی کا تعاون حاصل نہ ہو تو اس کا سارا مافیا 1 مہینے میں بکھر جائے۔ ایزی ایڈی نے الکپون سے بے تحاشا مالی فوائد حاصل کیے۔ اس کا شمار شکاگو کے امراء میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس شہر کا سب سے بڑا فارم ہاؤس تھا۔ وہ 20 گاڑیوں اور لمبے چوڑے بینک بیلنس کا مالک تھا۔ ایزی ایڈی کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اسے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ ایک دن یہ بیٹا گھر آیا اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کر بولا، ڈیڈی میں جب بھی باہر جاتا ہوں
तो बच्चे मुझे अल कपोन कहकर छेड़ते हैं। बेटे की यह बात बाप के दिल पर लगी। वो बेटे का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गया और उसने सोचा मैंने अपने बेटे को दुनिया की तमाम सहूलतें दे दी हैं, लेकिन मैं इसे एक अच्छी शनाख्त, एक अच्छा नाम नहीं दे सका। इजी एडी ने उसी वक्त अल कपोन का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर से निकला तो वो जानता था वो अब कभी घर वापस नहीं आ सकेगा। अल कपोन के कागजों में गद्दारी की सजा मौत होती है, लेकिन इसके बावजूद इजी एडी सीधा थाने गया और उसने अल कपोन के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने उसी वक्त अल कपोन को गिरफ्तार कर लिया। इजी एडी घर की तरफ रुखसत हुआ तो रास्ते में किसी ने उसे गोली से उड़ा दिया था। वो रुके और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। मैंने हैरान होकर अर्ज किया, सर ये तो एक निहायत ही फजूल और बचगाना सी कहानी है। जासूसी नावल और डाइजेस्ट ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं। उन्होंने कहका लगाया और कहा, मैं अभी एक फिक्रा बोलूंगा और ये दुनिया की बेहतरीन और इंतहाई कीमती कहानी हो जाएगी। उन्होंने सर्कस के जादूगरों की तरह मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, हमारी पहली कहानी का हीरो ओहेर इस इजी एडी का बेटा था। मुझे झटका लगा और मैं शिद्दत हैरत से खड़ा हो गया। वो मुस्कुराए। मेरे बच्चे बाज फैसले, बाज नेकियां खजूर के दरख्तों की तरह होती हैं। एक नस्ल उन्हें काश करती है, उनकी आबियारी करती है, उन्हें जवान करती है और उसके बाद कब्र में उतर जाती है, और दूसरी नस्ल उस नेकी, उस फैसले का फल खाती है। अगर इजी एडी उस लम्हे ये फैसला न करता तो उसका बेटा बड़ा होकर किसी माफिया का हिस्सा बन जाता। वो किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाता और तारीख उसका नाम तक फरामोश कर देती। लेकिन इजी एडी ने अपने बेटे को एक अच्छा नाम देने का फैसला किया। वो खुद मर गया, लेकिन अपने बेटे को नेकी और सच के रास्ते पर खड़ा कर गया। यहां तक कि उसका बेटा ओहेर उस रास्ते पर चलता चलता अमेरिका का कौमी हीरो बन गया। वो अपने बाप को एक ऐसी शनाख्त दे गया जो कयामत तक बरकरार रहेगी। आज भी जब कोई त्यारा ओहेर एयरपोर्ट पर उतरता है और उसके अंदर ख्वातीनो हजरात हम चंद लम्हों में ओहेर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं का ऐलान होता है, तो सब लोग सर से टोपी उतार कर इजी एडी की अजमत को सलाम करते हैं। वो सर खम करके उसे जिंदाबाद का नजराना पेश करते हैं। इजी एडी और उसके बेटे ओहेर की कहानी बताती है कि अच्छे फैसले दरख्त के कलम की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद गर्मी, तपिश और बारिश से महफूज रहे, तो आपको इजी एडी की तरह अपने सहन में किसी अच्छे फैसले की कलम बोना पड़ती है। आपको अपनी नस्ल, अपनी औलाद को अच्छा नाम देने के लिए अपनी जान, अपनी जात तक की कुर्बानी देना पड़ती है। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हर साहिब औलाद अपनी मेज पर इजी एडी का नाम लिखकर लगा दे और हर फैसला करने से पहले 1 मिनट के लिए सोचे कि मेरा यह फैसला मेरे बेटे को ओहेर बना देगा। अगर इसका जवाब हाँ में हो तो उसी वक्त उस फैसले की तरफ उठ खड़ा हो। फैसले का ये एक कदम उसे तारीख का संगे मील बना देगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।